میں ہوں شاہد کاظمی۔ پاکستان کو اقوام کو متحد کیا ہے پوری دنیا میں 16 اکتوبر کے سفر میں تھے، جیسا کہ آپ کے چند دن پہلے میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال ہو یا کرونا کے بعد کی صورتحال ہو یا ابھی کرونا کی دوسری لہر کی صورتحال ہو، اس پورے معاملے میں حکومت وقت پہ نہ صرف ناقدین کی نظر ہے بلکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو اس وقت احتجاج ہو رہا ہے وہ بھی حکومت کے خلاف ایک کھلا اعلان جنگ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہوا اعلان جنگ ہے کہ وہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے۔ ایسے حالات میں حکومت وقت کی یہ ہمیشہ سے کوشش رہتی ہے اور اس حکومت کی بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ کم از کم اگر پی ڈی ایم کو مطمئن نہیں کر پا رہی تو عوام کو لازمی مطمئن کرے اپنی کارکردگی کے ساتھ، اور اپنی آدھی مدت جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس وقت گزار چکی ہے اس کارکردگی سے یقینی طور پہ وہ عوام کے دلوں میں اس کو گھر کر لینا چاہیے، اور کم از کم اس کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ اپنے مینیفیسٹو یعنی اپنے پچھلے انتخابات میں کامیابی کے وقت جو منشور وہ سامنے لائے تھے اس منشور پہ انہوں نے کتنا عمل کیا اور عوام کی توقعات پہ کتنا وہ پورے اترے، اور باقی جو رہ جانے والی مدت ہے جو حکومت کے 5 سال کی مدت پوری ہونے کا وقت ہے جو کم و بیش آدھا رہ گیا ہے، اس وقت میں وہ عوام کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں اور وہ عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ وزیراعظم پاکستان کی ایک تقریر اس وقت وائرل ہو رہی ہے اور اس تقریر کے اندر انہوں نے کچھ گلے کیے، کچھ شکوے کیے کہ جو حکومت سنبھالنے کے حوالے سے تھے اس میں انہوں نے وقت کی کمی کا بھی ایک گلہ کیا، ایک شکوہ کیا، پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ ان کو مناسب وقت تیاری کا نہیں دیا گیا۔ سب سے پہلے آئیے ہم وزیراعظم پاکستان کی آپ کو وہ تقریر سنواتے ہیں جس میں انہوں نے یہ گلے شکوے کچھ پاکستانی عوام سے بھی نہ جانے کیے یا نہ جانے کس کے ساتھ انہوں نے یہ گلے شکوے کیے۔ آئیے اب آپ کو وہ گلے شکوے ان کے سنواتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں اس کو یہ جو سسٹم کو ریویو کرنا چاہیے کہ جب آپ کی ٹیم بن جائے اس کے بعد پھر آپ کو ایک پورا ٹائم ملنا چاہیے گورنمنٹ سنبھالنے سے پہلے کہ اسپیسیفکلی گورنمنٹ کی تیاری کریں کہ آپ نے گورننس کیسے دینی ہے آپ کی، اور آپ کی ٹیم کی پھر بریفنگز ہو ہر محکمے کی، مثلا ریلوے منسٹر ہے تو اس کو پوری بریفنگ ہو کہ ریلوے کے اندر ایکچولی کیا سچویشن ہے، پھر اکانومی کے اوپر اسپیشلی پوری بریفنگ ہو کہ کس ڈیفیسٹس کیا ہیں، پھر بجلی کا کیا سچویشن ہے، گیس کا کیا ہے، تاکہ آپ جب آپ آفس سنبھالیں تو آپ کو پوری طرح پتا ہو کہ میں نے کیا ایجنڈا امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو میں نے اب جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو ہمیں تو 3 مہینے تو صرف سمجھنے پہ لگ گئے۔ ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھی جب گورنمنٹ آئی، تو 3 مہینے تک تو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کئی فگرز تو، اور خاص طور پہ پاور سیکٹر کی، یعنی 1.5 سال تک ہمیں ایکچوئل فگرز کا ہی نہیں پتا چل رہا تھا۔ وہی منسٹری سے کبھی کوئی فگر آ جاتی تھی، ہم سمجھتے تھے بڑا اچھا کر رہے ہیں، پھر پتہ چلتا تھا کوئی اور فگر آ گئی ہے اور ہم اتنا اچھا نہیں کر رہے۔ تو ایک تو میں اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں کہ کبھی بھی گورنمنٹ کو، ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے، اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے، اس کی پوری طرح ان کو بریفنگز دینی چاہیے۔ جی ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا اور دیکھا بھی کہ وزیراعظم پاکستان نے اپنی تقریر کے اندر مختلف باتیں دہرائیں۔ کچھ حوالوں سے انہوں نے یہ کہا کہ ان کو مناسب بریفنگ نہیں دی گئی، حکومت سنبھالنے سے پہلے ان کو اتنا وقت نہیں دیا گیا کہ وہ حکومتی امور کو سمجھ سکتے، حکومت کے اندر جو انتظامات کرنے تھے، جو اقدامات کرنے تھے اس حوالے سے وہ مناسب کام کر سکتے۔ اپنی ٹیم کے حوالے سے بھی ان کی باتیں جو ابھی سننے میں آ رہی ہیں وہ ان کی انتخابی مہم سے یکسر مختلف ہمیں سننے اور دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے اگر بات کیجئے تو آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا مینیفیسٹو یا منشور جسے عام زبان میں کہا جاتا ہے، وہ آج بھی پرائم منسٹر آفس کی ویب سائٹ یا پاکستان تحریک انصاف کی ویب سائٹ پہ آپ کو نظر آتا ہے اور آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور یہ دستاویز یقینی طور پہ پڑھنے کے قابل ہے۔ یہ پڑھنے کی قابل اس لیے ہے کہ اس مینیفیسٹو کو دیکھنے کے بعد، اس منشور کو دیکھنے کے بعد آپ یہ جائزہ لے سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے عوامی توقعات پہ کتنا عمل کیا اور عوامی توقعات پہ کتنا پوری اتری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت۔
یہ بنیادی طور پہ تبدیلی سے روڈ ٹو نیا پاکستان کے نام سے اس دستاویز کے حوالے سے اگر آپ جاننے کی کوشش کریں تو بنیادی طور پہ یہ 61 صفحات کی ایک ایسی دستاویز ہے جس کو پہلے الیکشن کے دنوں میں، انتخابی مہم کے دنوں میں یہ اردو میں موجود تھی، لیکن ابھی یہ یکسر انگریزی زبان میں چلی گئی ہے تاکہ عوام کو ہو سکتا ہے سمجھ نہ آئے۔ اس منشور میں وزیراعظم پاکستان نے جس طرح گلہ کیا، جو اپنے وعدے دعوے جو انتخابی مہم کے اندر انہوں نے بیان کیے وہی اس دستاویز کے اندر موجود ہیں۔ اس 61 صفحات کی دستاویز کے اندر آپ کو بہت دفعہ فریڈم آف پریس کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں، بہت آئی کیچنگ ایک آئیڈیا تھا فریڈم آف پریس کا۔ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اس وقت وزیراعظم پاکستان واقعی فریڈم آف پریس کے اپنے وعدے دعوے پہ عمل کر چکے ہیں اور پاکستان میں اس وقت میڈیا آزاد ہے، صحافت آزاد ہے، اظہار رائے کی آزادی اس وقت مکمل طور پہ ہے؟ اس کے علاوہ اس دستاویز کے اندر، اس منشور کے اندر FBR کی ریفارمز کے حوالے سے ہمیں سننے کو ملا، دیکھنے کو ملا، پڑھنے کو ملا۔ کیا اس وقت FBR میں اصلاحات ہو چکی ہیں؟ یہ ریفارمز FBR میں آ چکی ہیں؟ اس کا سوال یقینی طور پہ وزیراعظم کو اپنی کارکردگی سے دینا چاہیے، اور اگر آ چکی ہیں تو ان کو پبلسائز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سول سروس کے اندر انہوں نے اصلاحات کے حوالے سے کہا تھا، اپنے منشور کے اندر بھی، انتخابی مہم کے اندر بھی بیوروکریسی میں تبدیلیاں لانے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا۔ کیا موجودہ حالات میں آدھی مدت گزارنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سول سروسز کے اندر اصلاحات لا پائی ہے، یا اس میں تبدیلیاں ایسی ہو سکی ہیں کہ بیوروکریسی کو حقیقی طور پہ یہ باور کروایا جا سکتا ہو کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے اتنے اہم عہدوں تک پہنچے ہیں؟ دیگر حوالوں سے جائزہ لیں تو پاسنگ آؤٹ پریڈ سے اسلام آباد پولیس میں بھی وزیراعظم نے خطاب بھی کیا۔ پولیس ریفارمز کی بات کی گئی تھی منشور کے اندر، انتخابی مہم کے اندر، لیکن کیا آج تک پولیس ریفارمز آ چکی ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر اس وقت پولیس ریفارمز ہو چکی ہیں؟ پولیس کا سیلری سٹرکچر بہتر ہو چکا ہے، ان کو سہولیات پہنچانے کا سٹرکچر بہتر ہو چکا ہے، نظام میں بہتری آ چکی ہے پولیس کے؟ اسی طرح جو 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی گئی تھی، کیا اس وقت واقعی آدھی مدت گزارنے کے بعد اگر عمران خان اپنا محاسبہ خود کریں، جس طرح انہوں نے پچھلے دنوں ایک تقریب میں منسٹر سے، وزراء سے ایک ایگریمنٹ سائن کروایا، ایک ایگریمنٹ، پرفارمنس ایگریمنٹ بنیادی طور پہ یہ انہوں نے سائن کروایا اپنے وزراء سے کہ وہ اپنی پرفارمنس نہ صرف بتائیں گے، دکھائیں گے، بلکہ آنے والے دنوں میں وہ مزید اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے۔ تو آیا انہوں نے وزارتوں سے یہ جاننے کی ضرورت محسوس کی کہ 1 کروڑ نوکریوں کے حوالے سے انہوں نے کیا اقدامات کیے؟ نجی شعبے میں نوکریاں کے سامنے آئیں، سرکاری شعبے میں سامنے آئیں، کہاں پہ یہ 1 کروڑ، اگر 1 کروڑ نوکریاں بھی ہوں تو آدھی مدت گزرنے کے بعد 50 لاکھ روزگار کے مواقع پیدا ہو جانے چاہیے تھے۔ کیا آج تک 50 لاکھ روزگار کے مواقع پیدا ہو چکے ہیں؟ 50 لاکھ گھروں کا آپ اگر اندازہ لگائیے، چاہے سرکاری شعبہ ہو یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بننے والے مکانات ہوں، آدھی مدت گزرنے کے بعد کیا 50 میں سے 25 لاکھ گھر اس وقت تعمیر ہو چکے ہیں؟ وزیراعظم نے اپنی تقریر کے اندر کچھ الفاظ دہرائے۔ انہوں نے کہا جی حکومت سنبھالنے سے پہلے یقینی طور پہ بریفنگ ہونی چاہیے، اور انہوں نے بار بار حوالہ اس میں امریکہ کا دینے کی کوشش کی کہ جیسے ابھی جو بائیڈن کو بریفنگ دی جا رہی ہے، جو بائیڈن کی ٹیم جو ہے وہ ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ اقتدار کی پرامن منتقلی کے حوالے سے باتیں کر رہی ہے، بحث و مباحثہ کر رہی ہے، لیکن یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس حوالے سے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب اس حقیقت کا ادراک نہیں رکھتے کہ وہاں پہ تو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے، صدارتی نظام ہے، جبکہ پاکستان کے اندر اس وقت پارلیمانی نظام حکومت قائم ہے۔ تو پارلیمانی نظام حکومت کے پاس صدارتی نظام کے اندر یقینی طور پہ جو بائیڈن کو اپنی ٹیم منتخب کرنے کا اختیار حاصل ہے، پارلیمانی نظام میں آپ کو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ مثال ہی اپنی طور پہ درست نہیں ہے کہ ایک الگ نظام کی مثال پاکستان کے نظام پہ فٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور دوسری سب سے اہم جو بات اس میں تھی کہ وزیراعظم پاکستان نے بار بار ایک چیز کا اعادہ کیا کہ ہمارے پاس اب وزراء کی پرفارمنس ایگریمنٹ پہ جو انہوں نے سائننگ سیرمنی تھی اس کے اندر کہا کہ ہمارے پاس اب یہ کوئی دلیل باقی نہیں رہتی کہ ہم نئے ہیں اور نئے ہونے کی بنیاد پہ ہم سے کام نہیں ہو سکا۔ یہ دلیل اپنی جگہ پہ اہم اس لیے نہیں ہے کہ دیکھنے کی بات یہ ہے اور سوچنے کی بات یہ ہے، اپنی فکر کے زاویے اگر ہم تھوڑے سے وسیع کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے وزیراعظم پاکستان کے اس بیان کے اوپر کہ وہ نئے کس طرح ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر جس کو مثالی ایک ماڈل
صوبہ انہوں نے بنانا تھا پاکستان تحریک انصاف میں، 8 سال سے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو وزیر اعظم پاکستان ابھی بھی جو وہاں پہ براہ راست معاملات کافی حد تک خیبر پختونخوا کے اندر خود دیکھ رہے ہیں، تو پھر کیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ منطق یا دلیل نہیں ہوگی ہم آنے والے 2.5 سالوں کے اندر کام کریں کہ ہم نئے تھے، ہمیں کارکردگی کا موقع نہیں ملا، ہمیں چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ پہلے 100 دن کا معاشی پلان دیا گیا، 90 دن کا پلان دیا گیا، پھر اس کے بعد اپنی اکنامک ٹیم کے حوالے سے وزیر اعظم نے بارہا اعلان کیا، اور ہم نے دیکھا کہ اکنامک ٹیم جو ہے، اقتصادی ٹیم جو انہوں نے منتخب کی، وہ ان کے اقتدار سنبھالتے ہی تتر بتر ہونا شروع ہو گئی۔ وہ اقتصادی ٹیم جو ہے وہ ان کی اپنے قیام سے پہلے ہی ایسی متنازع ہوگی کہ آج اس کا کچھ وجود ہی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح آپ 90 دن کے وعدے دیکھیے، 100 دن کے وعدے دیکھیے، 3 ماہ کے وعدے دیکھیے، پھر انہوں نے 6 ماہ کا وقت کہا، 6 ماہ کے بعد انہوں نے 1 سال کا وقت کہا۔ یہ تمام آپ ان کی باتیں دیکھیے، وعدے دعوے دیکھیے، وہ ابھی بھی وقت مانگ رہے ہیں۔ اور ہمارا ایک کالم میں ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ یقینی طور پہ 2 سے 3 سال گزرنے کے بعد حکومت وقت کا ایک جو پرانی روش رہی ہے پچھلی حکومتوں کی، ان کی بھی ویسی ہی ہوگی کہ وہ 2-3 سال گزرنے کے بعد اگلی الیکشن کمپین میں جانے کے لیے وہ اگلے مزید 5 سال کی عوام سے توقع کریں گے کہ ان کو موقع دیا جائے۔ ان کی ٹیم کیسی تھی؟ وہ بارہا دعوے کر چکے ہیں وزیر اعظم پاکستان کہ وہ ٹیم منتخب کرنے کے ماہر ہیں، ان سے بہتر ٹیم کوئی منتخب نہیں کر سکتا۔ ہم آپ کو ان کا بیان ایک سنواتے ہیں، وہ سنیے، جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان فرما کیا رہے ہیں اپنی مستقبل کی ٹیم، مستقبل کے منصوبوں کے حوالے سے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، ٹیم سلیکشن کا میں ماہر ہوں۔ میں اپنی جو ٹیم بنا رہا ہوں اس کے اندر پہلے سے میں نے کسی کو 1 سال پہلے، کسی کو 3 سال پہلے میں نے ان کو نشاندہی کی ہوئی تھی، ان کو میں لگا ہوا تھا ان کے پیچھے، ان کو میں لے آیا۔ پڑھے لکھے پروفیشنلز کو ہم دیں گے ٹکٹ، نوجوانوں کو دیں گے، تو ہم چاہتے ہیں کہ نئی سوچ آئے اسمبلی میں۔ ہم کیبنٹ وہ لے کے آئیں گے جو ملک کی بہترین ٹیم بنے گی جی، اور وہ ٹیم کی 2 خصوصیت ہوں گی۔ ایک، ایماندار ہوں گے، انشاءاللہ پاکستان کی بہترین ٹیم لے کے آؤں گا۔ وہ ٹیم کی کوالٹی کیا ہوگی؟ میرٹ پہ سلیکٹ ہوگی۔ ہمیں تو 3 مہینے تو صرف سمجھنے پہ لگ گئے۔ ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھی جب گورنمنٹ آئی۔ کبھی بھی گورنمنٹ کو، ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے، اس کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے، اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے۔ جی، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی ناظرین، اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ان سے بہتر ٹیم منتخب کرنے کا ماہر کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے دعوے کیے کہ حنان اقتدار سنبھالنے کے بعد وہ کس طرح کی کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ ان تمام دعووں کے برعکس ابھی جو حالیہ تقریر وزیر اعظم کی ہے وہ گلہ کرتے نظر آئے ہیں کہ ان کو مناسب وقت نہیں ملا، ان کو تیاری کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اگر 8 سال کی خیبر پختونخوا کی حکومت ہوتے ہوئے وہ وفاقی حکومت کے لیے تیاری نہیں کر سکے تو ہم لا علم ہیں کہ 22 سال وہ جدوجہد کیا کرتے رہے۔ اگر 22 سال میں وہ اپنی ایک ٹیم سلیکٹ نہیں کر سکے، معاشی ماہرین کی ٹیم سلیکٹ نہیں کر سکے، وزارت خارجہ کی اپنی ٹیم سیٹ نہیں کر سکے، وزیر خارجہ ایک ہمارے ابھی خارجہ پالیسی کا اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے کتنے ممالک سے تعلقات کس نیج پہ ہیں۔ ہم ایک ملک سے قرضہ لے کے دوسرے ملک کو واپس کر رہے ہیں۔ سی پیک کا منصوبہ اس وقت دیکھیے ہمارے ہاں بالکل پس منظر میں جاتا ہوا ہمیں اس وقت محسوس ہو رہا ہے، اور دیگر آپ داخلہ امور کے حوالے سے دیکھیے کہ پی ڈی ایم پہ سارا ملبہ ڈالا جا رہا ہے۔ کرونا کی وبا کا خود وزیر اعلیٰ پنجاب کرونا کے اندر مبتلا ہو گئے، وہ کون سے جلسے جلوسوں میں جاتے تھے؟ انہوں نے کون سے جلسے جلوس پی ڈی ایم کے اٹینڈ کیے کہ جن سے ان کو کرونا وائرس کیا، اور اللہ کرے وہ جلد سے جلد صحتیاب ہو جائیں۔ ایک پی ڈی ایم کو سنبھالنا حکومت وقت کے لیے ایک امتحان بنا ہوا ہے، اور وہ دعویٰ ایسا کرتے تھے کہ وہ پولیس ریفارمز ایسی کریں گے، وہ اداروں کو اتنا ٹھیک کریں گے کہ پرامن احتجاج کے لیے وہ لوگوں کو موقع دیں گے، اور احتجاج کو ہینڈل کرنے کا طریقہ وہ پولیس کو سکھا دیں گے۔ ٹیم کے حوالے سے ان کے دعوے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہماری ٹیم نئی ہے یا نئے تھے، ہمارے کام کرنے کا موقع نہیں ملا، باوجود اس کے کہ 8 سال ان کے خیبر پختونخوا میں حکومت تھی۔ ان کی موجودہ ٹیم کا اگر جائزہ لیجئے تو آپ اس ٹیم کو دیکھ کے بھی حیران ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلے آپ مثال کے طور پہ آپ غلام سرور خان صاحب کو دیکھ لیجئے۔ کیا غلام سرور خان صاحب وزیر اعظم عمران خان کی ٹیم کے نئے کھلاڑی ہیں؟ پیپلز پارٹی کا جائزہ لیجئے، کاف لیگ کے ساتھ دیکھیے، مشرف کی کابینہ میں دیکھیے، کیا غلام سرور خان صاحب نئے کھلاڑی ہیں بقول عمران خان صاحب کے؟ اسی طرح پرویز خٹک صاحب کو دیکھیے کہ ان کا وزارت اعلیٰ کا خیبر پختونخوا کا تجربہ پھر آپ کہاں پہ رکھیں گے کہ اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ اس ٹیم کے نئے کھلاڑی ہیں۔
اسی طرح زبیدہ جلال ہوگی، وہ مشرف کی کابینہ ہو یا کاف لیگ کی حکومت ہو، اس میں دیکھیے خسرو بختیار صاحب ہیں وزیر اعظم کی ٹیم میں. یہ نوجوان ضرور ہیں لیکن معلوم نہیں کہ یہ کہاں سے نئے کھلاڑی ہیں جن کو وزیر اعظم کو لگتا ہے کہ انہیں وقت نہیں دیا گیا، ان کی ٹیم ناتجربہ کار ہے. اسی طرح فروغ نسیم صاحب ہیں، ہر حکومت کے ساتھ ان کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے. عبدالحفیظ شیخ ہیں جو خزانہ کا محکمہ اس وقت سنبھالے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں. وہ نئے کھلاڑی کیسے ہیں؟ وہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کی معیشت پہ نہ صرف نظر رکھتے ہیں بلکہ اہم کلیدی حکومتی عہدوں پہ بھی فائز رہے ہیں. وہ کیسے نئے کھلاڑی ہیں کپتان کی ٹیم کے؟ یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. اسی طرح آپ شاہ محمود قریشی ہو گئے، چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب کو دیکھیے کہ کاف لیگ کے بڑے پرانے رہنما ہیں جو ان کی کیبنٹ کے ممبر ہیں. شیریں مزاری صاحبہ ہیں جن کا تجربہ جو ہے وہ مشرف کی کابینہ سے لے کے آپ جہاں تک آگے نظر دوڑاتے جائیے موجود ہے. اسی طرح فہمیدہ مرزا ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سابقہ کارکن، بہت دیرینہ عرصہ رہیں اور اسمبلی کے اندر بھی ان کا بہت تجربہ ہے. اسی طرح شیخ رشید ہیں جن سے بھی ریلوے کی وزارت لے کے انہیں داخلہ امور کی وزارت دے دی گئی ہے، وزارت داخلہ ان کے سپورٹ کر دی گئی ہے. وہ کہاں سے نہ تجربہ کار ہیں کپتان کی ٹیم کے. اسی طرح آپ دیگر اگر حوالوں سے دیکھیں تو فخر امام صاحب ہیں، اس کے علاوہ عمر ایوب خان صاحب ہیں، بہت تجربہ کار، تمام پارٹیوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. اسی طرح اعظم خان سواتی ہیں، فواد احمد صاحب ہیں، مشرف کی کابینہ کے بھی وہ رکن رہے، پیپلز پارٹی میں بھی ان کا اہم کردار رہا. دیگر بہت سے حوالوں سے اگر آپ دیکھیں، یہ تو وفاقی وزراء کی بات ہم کر رہے ہیں، ان کی ٹیم کے اندر جتنے یہ تجربہ کار کھلاڑی ہیں، اور اگر ہم ریشو نکالنا شروع کریں تو کم از کم 80% کپتان کی ٹیم کے کھلاڑی پہلے ہی انتہائی تجربہ کار اور پہلے سے اپنی سیاسی اننگز کامیابی سے جاری رکھے ہوئے کھلاڑی ہیں. اسی طرح ایڈوائزرز کے اندر آپ جائیں تو وہاں پہ امین اسلم صاحب موجود ہیں، ان کے پس پشت بھی اگر آپ دیکھیں تو کتنا تجربہ موجود ہے مختلف حکومتوں کا. اس عبدالرزاق داؤد صاحب جو ہیں وہ صنعت و حرفت کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے اور مجھے بہت پچھلی حکومتوں کے اندر بھی ان کا کردار ہمارے سامنے ہے. عشرت حسین صاحب ہیں، سابق گورنر اسٹیٹ بینک، ان کا کردار ہمارے سامنے ہے کہ وہ کتنے معاشی حوالے سے کتنے تجربہ کار کھلاڑی ہیں کپتان کی اس ٹیم کے اندر موجود. اتنے تجربہ کار کھلاڑیوں کے بعد کپتان جب ہمارا یہ کہتا ہے کہ مجھے حکومتی امور کو سمجھنے کا وقت نہیں ملا اور ہمیں 3 ماہ کے لیے معاشی امور کو سمجھنے کا وقت نہیں ملا، معاشی جو معیشت کے اعداد و شمار ہیں وہ ان تک غلط پہنچتے رہے ہیں، تو یہ ان کی نااہلی ہے بجائے اس کے کہ وہ یہ گلہ کرتے نظر آئیں کہ ان کو وقت نہیں دیا گیا. کپتان نے آتے ہی کیا کیا کہ انہوں نے بیوروکریسی کے اوپر وار کرنا شروع کر دیے. پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، احد چیمہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، فواد حسن فواد کی مثال آپ کے سامنے ہے. دیگر بیوروکریسی کے حوالے سے دیکھیں تو بیوروکریسی اور حکومت وقت کے درمیان تعاون کی فضا اس وجہ سے آج تک قائم نہیں ہو سکی کہ کپتان نے آتے ہی اپنی معاشی ٹیم بنانے کے بجائے، اپنی خارجہ امور کی ٹیم، داخلہ امور کی ٹیم مکمل ترتیب دینے کے بجائے، پوری کیبنٹ کو اعتماد میں لینے کے بجائے اور اعتماد میں لے کے ڈیلیور کرنے کے بجائے جو وعدے انہوں نے عوام سے کیے تھے اس کے بجائے انہوں نے صرف ایک راگ الاپنا شروع کر دیا، راگ کہ صرف انہوں نے کرپشن کے اوپر ہاتھ دھو کے پڑ گئے، جو یقینی طور پہ ایک بہت اچھا عمل ہے. کرپشن یقینی طور پہ تمام بیماریوں کی بھی جڑ ہے، پاکستان کی معیشت کو کھوکھلا کرنے کے مترادف ہے. لیکن کم از کم انہیں 3 سے 6 ماہ کا عرصہ ایسا دینا چاہیے تھا کہ جس میں وہ اپنے منشور پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے، اپنے منشور پہ عمل کرنے کے لیے اپنی باقاعدہ ٹیم کے ساتھ ایسی میٹنگز رکھتے کہ ٹیم کو ایک گائیڈ لائن دیتے کہ آپ نے ایسے کام کرنا ہے. ترجمان کو چھوڑیے، آپ کا وزیر صنعت و پیداوار ہو، آپ کا خارجہ امور کا وزیر ہو، داخلہ امور کا وزیر ہو، ریلوے کا منسٹر ہو یا آپ کا مالیات کے وزیر ہوں، وہ تمام کے تمام اپنے بیانات کے حوالے سے اپوزیشن کو اپنی زبان کے نشتر پہ رکھ کے بیانات دینا شروع ہو گئے بجائے اس کے کہ وہ اپنی کارکردگی دکھاتے اور کپتان کو یہ کہنے کا موقع نہ دیتے کہ انہیں سمجھنے کا موقع نہیں ملا حکومتی امور کو، انہیں حکومتی امور سنبھالنے کا تجربہ نہیں تھا، بجائے اس کے کہ وہ 8 سال خیبر پختونخوا میں پھر کیا کر رہے ہیں اگر انہوں نے ابھی تک نا تجربہ کاری کو بہانہ بنایا ہوا ہے. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ کپتان اپنی اس 80% سے زائد تمام حکومتوں کے ساتھ تجربہ رکھنے والی ٹیم کو استعمال کرنا چاہیے، اور اگر یہ ٹیم ان کی ناکام ہے تو اس نااہلی کا ملبہ کسی اور پہ نہیں، صرف کپتان کے اپنے اوپر آتا ہے
کہ آج وہ اتنے سالوں بعد جو وہ دعویٰ کرتے تھے وہ ٹیم بنانے کے ماہر ہیں، وہ معاشی ٹیم بنانے کے ماہر ہیں، وہ اپنی اصلاحات کے حوالے سے دعوے کرتے تھے کہ وہ 90 دنوں میں، 100 دنوں میں، 3 ماہ میں، 6 ماہ میں، 1 سال میں ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ روڈ ٹو نیا پاکستان پہ سفر کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی گاڑی اس وقت ہچکولے کھا رہی ہے۔ اس گاڑی کو ری فیولنگ کی ضرورت ہے، اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ کپتان کو اپنی تربیت خود کرنی چاہیے تھی کہ وہ یہی تربیت اپنی ٹیم کے اندر منتقل کر سکتے، بجائے اس کے کہ وہ عوام سے گلہ کرتے یا اس طرح کھلے عام تقریر کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے کہ آپ قومی میڈیا پہ بھی اور عالمی میڈیا پہ بھی ایک مذاق بن جائیں کہ ملک کا وزیر اعظم آدھی مدت گزرنے کے بعد حکومت کی یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ وہ نا تجربے کار تھے، ان کو کام کرنے کا پتہ نہیں تھا، ان کو درست اعداد و شمار دیے نہیں گئے تھے۔ اگر ایسی بات ہے تو یقینی طور پہ پی ڈی ایم یا کسی اور پر تنقید کرنے کے بجائے عمران خان صاحب کو دشمنوں کا پردہ چاک کرنے کے لیے یقینی طور پہ اپنی صفوں میں دیکھنا ہوگا کہ کون ہے جو ان کو چلنے نہیں دے رہا، اور کون لوگ ہیں جو ان کی کارکردگی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور ان کو کارکردگی دکھانے سے روک رہے ہیں۔ یقینی طور پہ اگر اس وقت وزیراعظم پاکستان یہ کہتے نظر آتے ہیں، اور آج اگر وہ وزراء سے پرفارمنس ایگریمنٹ پہ سائن کروا رہے ہیں، تو یہی پرفارمنس ایگریمنٹ وہ حکومت وقت کہلاتے ہوئے جیسے ہی وہ اقتدار کے اندر آئے ان کو اسی وقت یہ سائن کروا لینا چاہیے تھا، تاکہ آج یہ حالات ان کو نہ دیکھنا پڑتے جن کا سامنا آج عمران خان صاحب کو ہے، جو شرمندگی آج وہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو بلاگ اچھا لگے، اس ویڈیو بلاگ کو پسند کیجئے گا، اس پر رائے دیجئے گا، شیئر کیجئے گا، چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔